تو اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ فرعون کے گھر میں ایمان، کیونکہ قربانی جو قوم دیتی ہے تو اس کی برکتیں اللہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں. فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی، پھر فرعون نے اس پہ ظلم کیے، اور روایات میں آتا ہے کہ تختے جو ہے نا، تختوں میں کیلیں لگائیں، الٹی کیلیں جو نوکیں اوپر، اور اس پہ پھر اپنی زوجہ کو حضرت آسیہ کو لٹا کے گاڑ دیا اس نے. جب اس پہ لٹانے لگا تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں، ربی نجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ مجھے اس فرعون سے نجات دے دے، مجھے اس ظالم سے نجات دے دے، میری جان چھڑا دے اس آدمی سے. تو کہتے ہیں کہ جب ان کو لٹانا جانے لگا نا، ان کی بھی بڑی قربانی تھی بھائی، اتنی عیش و عشرت والی زندگی، بادشاہ نے کیا پروٹوکول دیا ہوگا اپنی بیوی کو، اور وہ ایمان کس پہ لا رہی ہے؟ غلام قوم پہ. وہ قوم جو غلاموں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، غلاموں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ کا کردار بچپن سے دیکھا ہوا تھا کہ اس کو میں نے پالا ہے، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، میں اس کے کردار کو جانتی ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے، اگرچہ غلام قوم کا ہے مگر حق کس کے ساتھ ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں عورتوں نے دی ہیں. میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم مرد ہو کے کیا کر رہے ہیں. بھائی ایک داڑھی نہیں رکھی جاتی، ناجائز جاب نہیں چھوڑی جاتی، اس پہ اتنی ٹینشن کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں معاشرے میں کیسے چلوں گا، میں کیا ضرورت ہے معاشرے میں رہنے کی. بھائی حضرت آسیہ معاشرے میں رہی، وہ چل سکتی تھی معاشرے کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں چلنا، اللہ مجھے جان چھڑا دے یہاں سے، مجھے یہ شاہی پروٹوکول نہیں چاہیے، مجھے یہ شاہی زندگی نہیں چاہیے، میں جھونپڑی میں غربت میں گزارا کر لوں گی مگر میں تجھ پر ایمان لانے والی عورتوں میں سے ہوں، میں اپنی زندگی فرما برداری میں گزارنا چاہتی ہوں. تو فرعون نے جب ان کو تختے پہ لٹایا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی جب انہوں نے دی ہے کہ اس طرح عذاب میں جب ان کی موت آنے لگی تو اللہ نے ان کے سامنے جنت اللہ نے حضرت آسیہ کے سامنے کر دی کہ اس ایمان پر آخر وقت میں تم نے قائم رہنا ہے، یہ وہ جنت ہے جو تمہیں موت کے بعد ملنے والی ہے. اور اللہ نے حضرت آسیہ کا ذکر، فرعون کی بیوی کا ذکر قرآن میں بڑے اہتمام سے کیا ہے، اور کیسے عجیب انداز سے ذکر کیا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. فرمایا کافر کے لیے ہم پیغمبروں کی بیوی کی مثال دیتے ہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی. شوہر 950 سال تبلیغ کرتا رہا ہے مگر بیوی کو اپنے شوہر کے کردار کا پتہ نہیں تھا. اس کو کمبخت کو بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں، عورت تو اپنے شوہر کو خوب جانتی ہے نا، خوب جانتی ہے، لیکن جب آنکھیں اندھی ہو جائیں تو کچھ نظر نہیں آتا. اپنے گھر سے دین دنیا میں پھیل رہا ہے اور عورت اب کو اپنے شوہر کی نبوت سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے اللہ مثال دے رہا ہے کہ 2 پیغمبر تھے ہمارے لاڈلے، ایک نوح اور ایک لوط علیہ السلام، اور دونوں کی بیویاں قیلت خل النار مع الداخلین، ان دونوں سے کہا گیا کہ اس جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ جیسے دوسرے لوگ داخل ہو رہے ہیں. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. فرمایا یہ دونوں پیغمبر، اللہ کے مقرب پیغمبر، اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. اور آگے فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے. ایک طرف اللہ کے انتہائی مقرب پیغمبروں کی بیویاں اور ایک طرف اللہ کا انتہائی مبغوض اور دشمن کی بیوی. کتنا پروٹوکول مل رہا ہے مگر اس نے موت کو گلے لگا لیا. اور پھر فرعون کے دربار میں ایک اور شخص سرکاری مسلمان ہو گیا، وہ فرعون کے بڑے قریب بیٹھا کرتا تھا. اس پہ کئی رکوع میں اللہ نے اس کے الفاظ کو، اس کی تبلیغ کو بیان کیا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. اللہ فرماتے ہیں کہ فرعونیوں میں ایک شخص تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور اس نے فرعون کو دعوت دینا شروع کر دی. وہ تو لمبا واقعہ ہے، پھر میں کسی وقت بیان کروں گا. تو کیسے اس نے جو ہے نا وہ سمجھایا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی، ایک پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس حکومت ہے، کل تھوڑی رہے گی حکومت. بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، ایمان کو چھپاتے ہوئے وہ کیا کر رہا ہے، انہی میں گھل کے ان کو دعوت دے رہا ہے، یہ شو کر کے کہ گویا میں مسلمان نہیں ہوں. لیکن ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. اور پھر اس نے دعوت دیتے 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 پھر کہنے لگا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ بِالْبَيِّنَاتِ. دیکھو پہلے یوسف بھی ہم میں آ چکے ہیں، یوسف علیہ السلام مصر میں، ہم نے ان کی دعوت پر بھی لبیک نہیں کہا.
تو ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر وہی عذاب آئے جو قوم عاد پر آیا, قوم سمود پر آیا. پوری دعوت دی, بالآخر فرعونیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے, مسلمان ہو چکا ہے. پھر اس نے دعوت میں انداز تبدیل کیا, اس نے کہا مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار, مجھے کیا ہو گیا, میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی دعوت دے رہے ہو, تمہیں ہو کیا گیا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو. فستذکرون ما اقول لکم, اور کہنے لگا دیکھ لینا عن قریب تمہیں میری یہ نصیحتیں یاد آئیں گی. اور اپنے ایمان کو اس نے کیا کر دیا, واضح کر دیا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور کہنے لگا یہ بس یاد رکھنا, مجھے تم جان سے مار دو یا میں زندہ رہوں, لیکن تمہیں میری یہ نصیحتیں بعد میں یاد آئیں گی, اور میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کر رہا ہوں, اللہ کے. تم مجھے قتل کرو, جیل میں ڈالو, جو بھی کرو. اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے اس کو ان کے شر سے بچا لیا. تو جلدی سے میں اس کو مکمل کرتا ہوں واقعے کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بہت زیادہ ان پہ مظالم شروع ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا ان اسری بعبادی انکم متبعون. فرعون نے نا مشورہ لیا کہ بھئی یہ بہت پھیلتے جا رہے ہیں, تو اب کیا کرو, ان کو ایک ہی حلے میں قتل کر دو, مار دو ان کو یا بھر دو جیل سے. اتذروا موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ, ان کے باقاعدہ اسمبلی کا اجلاس ہوا کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم تو پھیلتے جا رہے ہیں, موسیٰ تو پھیلتا جا رہا ہے, وہ تو تبلیغ کرتا چلا جا رہا ہے, موسیٰ کی دعوت تو پھیلتی جا رہی ہے. تو پھر فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ, اور زیادہ ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو. سب کو قتل کیوں نہیں کر رہا کہ بھئی پھر حکومت کس پہ کریں گے, نسل ختم کر دو ان کی. اور ظلم شروع ہو گیا. تو اللہ فرماتے جب انتہا ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی, ربنا انکا آتیتا فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا, اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے جو درباری ہیں ان کو دنیا بہت دی ہے, دنیا کی زینت دی ہے. اس دنیا کی زور اور اس دولت اور اس زیب و زینت کی وجہ سے یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں. ربنا اطمس علی قلوبہم, ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم, اے اللہ تو ان کے مالوں کو ہلاک کر دے. اور اب موسیٰ علیہ السلام اتنا تنگ آ گئے تھے کہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو فرعون کے دل پر مہر لگا دے, فلا یؤمنو, اب اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے, کیونکہ تیرا تو وعدہ ہے کہ ایمان قبول کرے گا تو کیا کر دے گا, سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن ہمارے دلوں کو جو زخمی کیا ہے اس نے اور ہماری قوم کو, اے اللہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی معافی ہو. تیرا اصول اور ضابطہ تو بدل نہیں سکتا. کیسی اللہ کی رحمت کہ جب ایمان لائے گا موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے, لیکن اے اللہ تو اپنی اصولوں کو نہیں تبدیل کرے گا, تو اتنا تو کر لے کہ اس سے ایمان کی توفیق کو سلب کر لے. یہ تو اللہ کر دیتے ہیں کہ مہر لگا دیتے ہیں دلوں کے اوپر. اشدد علی قلوبہم, اس کے دل پر مہر لگا دے, اور اب یہ ایمان نہ لائے, یہ کبھی بھی نہ لائے, بس اب اس کے مقدر میں کیا ہونی چاہیے, جہنم. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم, جب تک دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اللہ اس وقت تک ایمان نہ لائے, اور جب دردناک عذاب دیکھے گا تو ایمان معتبر نہیں ہوگا. قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی, اے موسیٰ اور ہارون اللہ نے تم دونوں کی دعاؤں کو سن لیا ہے, اب تم پر مزید ظلم نہیں ہوگا, اور فرعون کو ایمان کی توفیق عذاب سے پہلے نہیں ملے گی. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ واقعہ میں ابھی بہت پہلو اس کا باقی ہے, انشاءاللہ میں اس کو پھر مزید کل بیان کروں گا. دیکھو واقعات, یہ تاریخی واقعات بڑائے واقعات نہیں ہیں, یہ میرے لیے بھی ڈرنے کا مقام ہے اور آپ کے لیے. اللہ نے قرآن میں سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اس لیے اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنے کانوں کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کریں گناہوں سے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کھانا کیا ہے, کلوا من الطیبات, اللہ فرماتے ہم نے پیغمبروں کو حکم دیا حلال کھاؤ, حلال. حرام کی اجازت بولو نا نہیں ہے. وراثت نہیں کھاؤ, سب کو حصہ دو ان کا. مالی معاملات میں فرمایا کسی کا مال اس کی کھلی اجازت کے بغیر تم
نہیں کھا سکتا. قرضہ لے لیا, پی جاتے ہیں, کئی سال تک قرضے واپس نہیں کرتے, اسی کے قرضے سے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں. سب جو ہے نا, یہ اللہ اس سب چیزوں کا حساب لے گا قیامت کے دن. تو عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے, موت کے وقت تو فرعون بھی سمجھ گیا تھا, تو ہم بھی سمجھ جائیں گے بھائی. موت کے وقت یہ تقریروں کی ضرورت نہ مجھے رہے گی نہ آپ کو رہے گی, میری بھی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کی بھی. لیکن عقل مند وہ ہے, خوش قسمت وہ ہے جس کو موت سے پہلے سمجھ میں آ جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کی زندگی سے پاک زندگی نصیب فرمائے.